پنجاب میں وزیر اقلیتی امور اس وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تکلیف بنا رہا ہے، ان کی گرفتاریاں کر رہا ہے، ان کو بہت ساری تکلیفوں سے گزار رہا ہے۔ تو میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی طرف سے بار بار ایک پیغام گیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اپنے آپ کو پیش کرے گا، لیکن کیسے بھارت ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواتا ہے؟ کیونکہ وہ نام نہاد آپریشن کرنے کے پیچھے تو مقصد ایک تھا کہ بھارت پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کر سکے، اور جو بھارت پچھلے 8 دہائیوں سے بار بار ایک کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیفیم کر سکے، انٹرنیشنلی پاکستان کو سنگل آؤٹ کر سکے، انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر سکے، لیکن اوپر بھی ایک خدا کی ذات بیٹھی ہے جو ذات مہربان ہوئی، اور بھارت جس نے اس نام نہاد آپریشن کی بنیاد پہ سینکڑوں کشمیری مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ بہت سارے بچے جو بھارت کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرتے، بہت سارے وہ خاندان جو بھارت کے مختلف علاقوں کے اندر قیام پذیر تھے، ان کو گرفتار کیا، ان کو تکلیفیں دی۔ اور یہ میں آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ جو کشمیر کی موومنٹ آپ چاہے اس کی بات کریں، چاہے دلی کے دنگوں کی بات کریں، چاہے بھارتی پنجاب کے اندر 1984 جیسے واقعات ہو، اور ہماری جو سکھ برادری اکال تخت صاحب پہ اٹیک ہو، اکال تخت صاحب کو ٹارٹیری کرنا ہو، وہاں پہ بسنے والے جو دلت ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنی ہو، وہاں پہ بسنے والے جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو تکلیف دینا ہو، ان کے چرچز کو ٹارگٹ کرنا ہو۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا، جہاں پہ اس نے پاکستان کے لیے ایک عزت کا باعث بنا، دنیا بھر میں پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی، وہیں پہ آج بھارت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، اور یہ جو ایک نام نہاد فالس فلیگ آپریشن ہے جس کی بنیاد پہ لاکھوں ہمارے جو کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر آپ نے دیکھا جس طریقے سے ڈرون بھیجے گئے، اور ہماری خاص کر میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا اور خاص کر دنیا کی توجہ اس طرف مرکوز کروں گا، جہاں پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اور ہیومن رائٹس واچ نے بھی بھارت کو اس بات کا برود الزام ٹھہرایا، اور اس جو امتیازی سلوک ہے اور جو غیر قانونی کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی۔ وہاں پہ ایک بات میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ آج 1 سال ہو گیا ہے جب یہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی مذہبی عبادت گاہوں کو اٹیک کیا، پاکستان کے نہتے شہری کا قتل کیا، اور تو اور ایسے ڈرون بھیجے گئے جنہوں نے ننکانہ صاحب کے قریب، گردوارہ صاحب کے قریب گرائے گئے۔ تو آج جو بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کہتا ہے، وہ بھارت دنیا کے اندر ایک نام نہاد سیکولر ریاست بن کے سامنے آتا ہے۔ وہ بھارت جو فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں، آج بھارت سے پوچھنا چاہیے، میں آج ایمنسٹی انٹرنیشنل سے گزارش کرتا ہوں، آج میں یونائٹڈ نیشن سے کہتا ہوں، اور خاص کر یونائٹڈ نیشن کے وہ سیکریٹری جنرل جو پاکستان تشریف لائے اور کرتارپور صاحب گئے، اور کرتارپور صاحب کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان نے یہ جو ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے انٹرفیتھ کی، جو کرتارپور کوریڈور کو کھولا ہے، اس سے یہ مثال میں نے دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ اینڈ دس از اے کوریڈور ویئر آئی کین وٹنس پیپل فرام ڈفرنٹ فیتھ ان ون کمپاؤنڈ۔ سو یہ وہ پاکستان ہے جس نے کرتارپور کوریڈور کھولا، لیکن ظلم و ستم کی آپ دیکھیے کہ وہ بھارت جو فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے، 7 مئی سے وہ کرتارپور کوریڈور بند ہے۔ وہ بھارت جو آج مسیحی بچوں اور بچیوں کو کرسمس کی خوشیاں نہیں منانے دیتا۔ آج میں میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا، آج آپ گوگل کیجئے، آپ کو ملے گا کہ جو لیٹسٹ کرسمس کا ایونٹ تھا وہاں پہ 700 سے زیادہ ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس کی خوشیاں نہیں منانے دی گئی، چرچز پہ حملہ ہوا۔ اور خاص کر جو اس وقت بھارت کے اندر یہ جو مودی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، جو ہندتوا کی سوچ ہے، جو RSS کی سوچ ہے، جو بجرنگ دل کی سوچ ہے، اس سوچ نے بھارت کے اس کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ میڈیا کے دوست یہ جو ہماری ایک ویڈیو فوٹیج ہے، ڈاکیومنٹری ہے چھوٹی سی، اس کو دنیا کو دکھائیے کہ بھارت کا اس وقت جو اصلی چہرہ ہے وہ کیا، تاکہ یہ اصلی چہرہ بے نقاب ہو، دنیا کے سامنے آئے کہ بھارت کس طریقے پہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ جی پلیز جی۔ ان کے لیے بڑا آسان ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھی کیے تھے،
पंजाब के अंदर सिखों को भी किए हैं। Encounters as well that have been taking place, encounter that we are told taking place in Udhampur and Basantgarh. अब ये देखिएगा जब ये ऑपरेशन ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद तकरीबन 300 से 700 लोगों को विद इन 2 to 3 डेज गिरफ्तार कर लिया। तो इसका मतलब पहले से इन्होंने इनको मार्क किया हुआ था कि हमने इनको गिरफ्तार करना है। ये अब दुनिया को देखना होगा, जहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि लोगों को, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को वहाँ पे सज़ा दी जा रही है मुसलमान होने की। उनको कभी गाय के नाम पे ज़िबा किया जा रहा है। ये आपके सामने कश्मीर के और दीगर जो भारत के शहर हैं उनके आपको दिखाए जा रहे हैं जी। और यहाँ पे मैं एक बात रिकॉर्ड पे लाना चाहूँ, जहाँ पे मैंने पहले बात की कि 700 के करीब इंसिडेंट्स हुए जब रीसेंट क्रिसमस था। इसी तरह हर साल 1000 से ज़्यादा जो नफ़रत पे मबनी वाक़यात भारत के अंदर होते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। कभी उनको गाय के नाम पे ज़िबा किया जाता है, कभी उनको मंदिर के आगे से गुजरने पे ज़िबा किया जाता है, कभी उनको बाल कटवाने पे ज़िबा किया जाता है, कभी उनको सिर्फ इस बात पे मारा पीटा जाता है कि आपका ताल्लुक़ मुसलमान से है। तो ये जो इस्लामोफोबिया के नाम पे ये इस वक्त भारत जो दीवाना हुआ पड़ा है और जो इस वक्त हिंदुत्व की बात कर रही है, दुनिया को अब ये देखना होगा। और भारत इज़ नो मोर माइनॉरिटी लविंग कंट्री। और ये अब दुनिया को हम ये बता रहे हैं कि एक तरफ देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अक्सर लोग मीडिया के दोस्त और आपकी तरफ से भी आता है कि आप भारत और पाकिस्तान का कैसे तकाबली जायज़ा लेंगे, ह्यूमन राइट्स की जब बुनियाद होगी। देयर इज़ नो कंपैरिजन। क्योंकि मैं बार बार एक बात करता हूँ, भारत की रियासत, भारत की हुकूमत स्टेट ओन्ड परसिक्यूशन करवा रही है अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, जबकि पाकिस्तान का आइन बार बार एक बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम अक़लियतें पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं और उनके हकूक़ बराबर के हैं। जी प्लीज़ चलाइए जी। कल शाम को जब हम लोग बैठ रहे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, दरवाज़ा खोलो। फिर हम लोग डर के हमने उनको इतना बोला कि आज दुनिया को ये देखना होगा, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, उनकी जो असमत दरी कश्मीर के अंदर हो रही है। और इससे पहले जो बाकी जो दिल्ली के अंदर हुई, जो पंजाब के अंदर हुई, जो गुजरात के अंदर हुई, आज उसका वो हिसाब किससे मांगे, कौन जवाब देगा। इस वक्त जो बड़ी बड़ी तंजीमें बात करती हैं, आज उनको ये सोचना होगा कि भारत इन्वॉल्व है, भारत की फ़ौज, भारत की हुकूमत इन्वॉल्व है हमारे उन नौजवान बच्चियों की असमत दरी में। तो इनका भी हिसाब भारत को आज देखना होगा। जी चलाइए जी। ये बाबरी मस्जिद आप देख रहे हैं, जब 1992 में जो सोच, तो आप ये नहीं कह सकते ये सोच आज की है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग है। और ये जब से क़याम पाकिस्तान, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, ये आपके सामने 1992 का है। और ये सिंहपुरा में जब हमारे बहुत सारे नौजवान सिख भाइयों को, 35 के करीब सिख बहन भाइयों को शहीद कर दिया गया था, उन पर अटैक किया गया था, उनको मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो बात करते थे हक़ की, वो बात करते कि सच थी। वो कहते थे कश्मीर के जो अवाम है उनका फ़ैसला उनकी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे सिख भाइयों को अटैक किया गया, उनको शहीद किया गया। यह समझौता एक्सप्रेस आपके सामने है, जब अटैक करके जला दिया गया तो बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी उसके अंदर मौजूद थे और उनको ज़िंदा जला दिया गया था जी। ये 2008 के रॉयट्स हैं जी। ये मणिपुर मशहूर व मरूफ है जी। ये मणिपुर तो किसी से ढका छुपा नहीं है, जो मणिपुर के अंदर हुआ था और जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया था और अभी भी हो रहा है, ये आपके सामने है जी। आगे जी। ये जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट, इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन, इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ऑन द माइनॉरिटीज़, अब ये दुनिया के सामने वाज़ा होगा और अब दुनिया को सोचना होगा। अब ये फैसला यूनाइटेड नेशन को करना होगा, अब ये फैसला एमनेस्टी इंटरनेशनल को करना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से भारत के हाथ खून से रंगे हुए हैं और किस तरीके से भारत नाकाम, बल्कि नाकाम छोटा लफ्ज़ है, भारत खुद इन्वॉल्व है ये जब जितने के सारे माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म सितम की दास्तानें रकम हो रही है। जी प्लीज़ आगे चलिए जी।
یہ ہیٹ سپیچز ہو رہی ہیں. اور یہ تو جو رائٹرز ہے، رائٹرز کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو ہر سال 1300 کے قریب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ہیٹ سپیچ کی بات کرتے ہیں، اور مودی صاحب خود انوالو ہیں. سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے. جب تک مودی زندہ ہے میں دلتوں کا آرکشن، آدیواسیوں کا آرکشن، او بی سی کا آرکشن، مسلمانوں کو دھرم کے آدھار پر نہیں دینے دوں گا. اب یہ سوچنا ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم خطاب کرتے ہوئے کس طرح نفرت کو پروموٹ کر رہا ہے، کس طرح اقلیتوں کو ڈس اون کر رہا ہے، کس طریقے سے اقلیتوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر نفرت ہے. جب ایک ریاست کا وزیر اعظم نفرت پروموٹ کر رہا ہے، ایک ریاست کا وزیر اعظم دلتس کے بارے میں، ایک ریاست کا وزیر اعظم مسلمانوں کے بارے میں، ایک ریاست کا وزیر اعظم دیگر اقلیتوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتا ہے، تو دنیا کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ریاست وہاں پہ بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ دے گی. ایک ریاست جس کی وزیر اعلیٰ یہ کہتی ہے کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، ایک ریاست جس کا وزیر اعظم کسی مذہبی عبادت گاہ میں پانی آتا ہے گردوارہ صاحب میں فوراً پہنچتا ہے، ایک ریاست جس کے سی ڈی ایف پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اگلے دن اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ ملنے کے لیے فوراً پہنچتے ہیں، اور دوسری طرف ریاست کا وزیر اعظم نفرت پہ مبنی تقاریر کر رہا ہے. اور آج یہ میڈیا دنیا کو دکھا رہا ہے، تو آج یہ دنیا کو سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارتی وزیر اعظم اس وقت نفرت کے بیج بو رہا ہے. اور آج جو بیج کاٹے جا رہے ہیں بھارت کے اندر، یہ وہی بوئے ہوئے بیج ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مودی جو ہے نا، یہ ایک سوچ ہے اور یہ ایک پپٹ ہے اسی سوچ کا. یہ جو بجرنگ دل، شیو سینا اور آر ایس ایس کی اپروچ ہے، جو سوچ ہے، یہ بھارت کے اندر یہ اکھنڈ بھارت کی ایک سوچ ہے. اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ قیام پاکستان سے لے کے اور قیام پاکستان سے پہلے آج اس دیکھ رہا ہوگا جو دو قومی نظریہ تھا، جو پاکستان کا قیام تھا، جو پاکستان کی ایک علیحدہ ریاست کی سوچ تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، اس کی بنیاد یہی تھی، اس کی بنیاد یہی نفرت تھی. دنیا بار بار پوچھتی ہے کہ قیام پاکستان کی کیا ضرورت تھی، تو قیام پاکستان کی بڑی وجہ دنیا نے دیکھ لی کہ جہاں پہ مودی جیسی سوچ پریویل کرتی ہو تو وہاں پہ اقلیتوں کا کیا حال ہوگا. جی نیکسٹ. یہ اجیت دول صاحب ہے جی، وہاں کے چیف ہے اس کے سیکیورٹی. ہمیں اپنے اتحاس کا ترشول دے. عوام مسجدوں کے بھی مائک اتر گئے. اگلے 5 برس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھول ہی جائیں گے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی تھی کہ چلاٹ ہوتی تھی، لوگ پریشان ہوتے تھے، لوگ بھول جائیں گے. One guy struck my, like, it wasn't even, it was arm around me and twisted my. विदेशी क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का फायदा हमारा इंडिया में क्या रहेगा? یہ پاکستان ہے جی. ایک طرف آپ نے بھارت دیکھ لیا، اب آپ پاکستان کا دیکھیے کہ پاکستان کس طرح اقلیتوں کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے. آزاد ہے، آزاد رہے.
पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए, कायम और दायम रहने के लिए वजूद में आया। पाकिस्तान की मसीही बरादरी, हुकूमत और अफवाजी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। क्लियर कर दें कि हम पाकिस्तान किसी कम्युनिटी हो या दुनिया भर किसी कम्युनिटी हो, वो पाकिस्तान के साथ है। करतारपुर साहब दे इस लांघे दे उत्ते करतारपुर साहब दा जो साडा नुकसान होया, जिन्हां ने कीता उन्हां ने ये सोच के बिल्कुल नहीं कीता कि ये गुरु नानक साहब दा आस्थान है। उन्हां ने ये नहीं वे सोच के कीता कि साडा मजहबी जगह है। जो उस तो बाद तुसी विदिन 24 आवर्स कीता, ये बिल्कुल वर्ड्स नहीं हैं। It's just the impression of our heart and brain. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अब मैं अपने भाई खेलदास कोहस्तानी साहब जो हमारे स्टेट मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर की, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के हिंदू, मसीह, सिख और हमारे मुसलमान भाई एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। मेरा ताल्लुक़ भी हिंदू बिरादरी से है, मेरा ताल्लुक़ सनातन हिंदू धर्म से है। ना हिंदू धर्म जो है दहशतगर्दी की इजाज़त देता है, ना इस्लाम दहशतगर्दी की इजाज़त देता है, ना मसीहत में कोई इसका इजाज़त है। तो मैं समझता दुनिया का कोई भी मज़हब दहशतगर्दी की दूसरे मज़हब से नफ़रत अंगेज़ी की इजाज़त नहीं देता। मगर वो जो मोदी सरकार है, इस पहलगाम के साने जो वाक़या था उसको सारा इस जंग से जोड़ा, और मगर पाकिस्तान ने एक मजहबी हमआहंगी के, मैं समझता हूँ, एक आला मिसाल कायम की इस दौरान, जब पाकिस्तान के DG ISPR ने खड़े होकर कहा कि हम इसके बदले में किसी भारत के मजहबी इबादत गाह को निशाना नहीं बनाएंगे, किसी मंदिर पे हमला नहीं करेंगे, किसी सिविलियन पे हमला नहीं करेंगे। और पाकिस्तान ने ये करके दिखाया। पाकिस्तान ने किसी मंदिर या किसी सिविलियन पे हमला भारत में नहीं किया। हमारे मुक़द्दस माह रमज़ान में, वहीं ईस्टर हमारे मसीही भाइयों का आया, उसी में हमारा होली का त्यौहार आया, उसी में हमारे पारसी कम्युनिटी का नौरोज़ आया। हमने सब ने मिलकर ये सारे दिन अपने अपने अकीदे के साथ, मगर सब ने मिलकर ये सेलिब्रेट किए और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान मजहबी हमआहंगी के हवाले से एक मोहब्बत का जो पैगाम है, जो बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विज़न है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, उसी भारत में मसीहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाना बनाया गया है, वहाँ के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, उनकी बेटियों, उनके बच्चों, उनके बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये सब कुछ मोदी सरकार अपने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, जिस तरह आपने वीडियो में देखा, वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। शुक्रिया रवि साहब। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुज़म ये नहीं सिखाता। हिंदुज़म की हज़ारों साल की एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, हेरिटेज है। वो जो सब कुछ पहले था वो उसने बर्बाद कर दिया। आज वो सिर्फ एक हिंदुत्व, जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इट्स नॉट अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो एक उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एक्सक्लूसिविटी पे बात करती है। हिंदुज़म इंक्लूसिविटी की बात करता है, वो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। तो आज जो हिंदुज़म का क्रक्स था वो भी उसने ग्लोबली बदनाम कर दिया, उस पर दाग लगा दिया है। आज आप ये देखें कि उस पूरे नैरेटिव को जो वो हमारे खिलाफ यूज़ करना चाह रहा था पूरी दुनिया के लिए, आज हमारे जो फील्ड मार्शल साहब है मुनीर साहब,
اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کس طریقے سے گلوبل ہمیں ایمبیسڈر بنا کے پیش کیا ہے آج، اور اس کی اپریسیشن دنیا کا ہر ملک کر رہا ہے اور ہر ملک حیران ہے۔ امریکہ اور ایران جیسے ملکوں کو ایک ٹیبل پہ لا سکتا ہے تو وہ امن کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جی تھینک یو۔ پہلے تو نمستے، ہری اوم۔ میں راجیش کمار ہرداسانی پہلے تو آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو مذہب نے ہمیشہ محبت، امن، رواداری، پیار اور انسانیت کا درس دیا ہے۔ ہندو مذہب کا انتہا پسندی سے، انتشار سے، تعصب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نریندر مودی نے جس طرح اپنی سیاست کو یوز کرتے ہوئے، جس طرح مذہبی سیاست کو استعمال کرتے ہوئے بھارت میں ہندو مذہب کے اصل عکس کو خراب کیا ہے، اس نے سیاست کو استعمال کر کے جس طرح بھارت میں انتشار، تعصب اور دہشت گردی پھیلائی ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال جو آج سے 1 سال پہلے پہلگام کا جو ایک جھوٹا واقعہ نریندر مودی نے رچایا، جس کے بنیاد پر اس نے پاکستان کے اوپر بے بنیاد جھوٹے الزامات لگائے، بلکہ انڈیا میں ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، وہاں پر نفرتوں کے دیواریں کھڑی کی گئی، مگر یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو پاکستان میں جو محبت ہے، جو امن ہے، وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ میں ہندو برادری پاکستان اور ہندو برادری دنیا کے طرف سے اب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو کا دشمن مسلمان نہیں ہے، ہندو کا دشمن یہ راون مودی ہے، اس کی منفی سیاست ہے، اس کی مذہبی سیاست ہے، جس نے بھارت کے جو ایک سیکولر تصویر تھی اس کو برباد کر دیا۔ اور آج ہمیں بڑی پراؤڈلی مومنٹ، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہمارا جنم اس دھرتی پہ ہوا، اس پاکستان میں ہوا، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اقلیتی برادری کو برابری کے حقوق ہیں، مکمل مذہبی آزادی ہے۔ آج بھی آپ آئیں، ہمارے مندر آ کے وزٹ کریں، وہاں پر کیسے ہمارے دن منائے جاتے ہیں۔ آج سے 4 دن پہلے جو ہنگلاج ماتا مندر، وہاں پر 3 لاکھ سے زیادہ ہندو برادری کے لوگوں نے شرکت کی، اور کچھ لوگ تو 700 کلومیٹر پیدل گئے، مگر ایک بھی کسی بندے کو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں آئی۔ تو یہ دنیا کو پاکستان نے میسج دیا، اور پاکستان کی ریاست جو ہمیشہ پاکستان کی اقلیتی برادری کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ ہندو برادری ہو، چاہے وہ سکھ برادری ہو، چاہے وہ کرسچن برادری ہو، ہماری عبادت گاہ ہوں، ہمارے ویزا کے ایشوز ہوں، یا ہمارے جو بھی میٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور آج کیونکہ یہاں سے انڈیا بڑا نزدیک ہے، میں ان کو ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی محب وطن اقلیتی برادری، ہندو برادری، کرسچن برادری، سکھ برادری، فارسی برادری، تمام محب وطن اقلیتی برادری ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہمیں ہندو برادری کو اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر پر فخر ہے، ہم ان کو سر کے سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ چاہے گردوارہ ہو، چاہے مندر ہو، چاہے چرچ ہو، چاہے کسی اپنا کوئی مسجد پرانی ہے، سب کی رینوویشنز ہوتی ہے بلا امتیاز، کہ یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے، یہ چرچ ہے، یہ گردوارہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کسی نے سلامتی اور مذہبی ہارمونی کو دیکھنا ہے تو وہ چاہ کے بادشاہی مسجد چلا جائے۔ بادشاہی مسجد ہے، سامنے گردوارہ ہے، ساتھ ہی مندر ہے، اور تھوڑی ہی دور چرچ بھی ہے۔ اور ابھی بیساکھی میں بہت سارے سکھ بھائی آئے تھے، اور حضوری باغ میں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے عشایہ دیا گیا تھا، اور اس دن میں بہت سارے سکھ بھائیوں کو، بہنوں کو ملا، اور جو محبت ان کے اندر تھی اس کو میں نے بڑا قریب سے محسوس کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ ہمیں تو ڈرایا جا رہا تھا انڈیا میں کہ پاکستان مت جانا، پاکستان کوئی سیف جگہ نہیں ہے، تم جاؤ گے تم مار دیے جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا۔ تو کہنے لگے جتنی محبت ہمیں پاکستان میں ملی ہے، چاہے ہم گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ ملے، چاہے ہم مارکیٹس میں گئے، لوگوں نے ہمیں بڑی محبت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پاکستان ہے جہاں پر سب جو ہے وہ امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی نہ صرف زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے مذاہب کے مطابق وہ آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور منسٹر صاحب، میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں،
اسٹیٹ منسٹر کھیل صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اپنے مذہبی ریلیجیس جو اسکالرس ہیں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند نے ایک خوبصورت ملک دیا ہے, آزاد ملک دیا ہے, اور ہم سب آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. میں تمام جتنے آج ہمارے مذہبی رہنما اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ آج یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اس وقت وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا, وزیر مملکت مذہبی امور اور بین المذاہب امہنگی کھیل داس کوہستانی, رکن سندھ اسمبلی مہیش کمار چاولہ اور دیگر کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری تھی.